اِصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ایسے بہت سے ڈفرینٹ اوپینینس آف علماء ہیں. جیسے کچھ یہ کہتے ہیں ان کے اوپر فاتح پڑھ کے اِصال ثواب کرو، 3 کل پڑھ کے اِصال ثواب کرو. اگر ہم کسی بھی حدیث میں فائنڈ کریں گے تو جتنے بھی لاکھوں کے حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان میں ہمیں کہیں کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتح پڑھ کے کسی کو بخشواؤ، یا 3 کل پڑھ کے کسی کو بخشوا، آیت کرسی پڑھ کے کسی کو بخشوا. ایک ویری سمپل طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِصال ثواب کے لیے. اِصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا تو وہ خود شخص کرے، یا تو وہ تعلیمات چھوڑ کے گیا ہو، یا غریبوں کے لیے ان کو چھوڑ کے گیا ہو، یا نیک اولاد کے لیے، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ان کے دعا کرنے کے لیے. اگر یہ وہ چھوڑ کے نہیں گیا تو آپ سمجھے کہ کوئی فیملی کا جو ممبر ہے وہ اس نیت سے کسی کام کی بنیاد رکھے، یا کسی اسلامک اسکول میں، یا جہاں پہ قرآن پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر، یا کوئی انسٹیٹیوشن ہو وہاں پر صدقہ وغیرہ کر دے، وہاں پہ اس نیت سے وہاں پہ انویسٹ کر دے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ جو ڈسیزڈ ہے، جو مرحوم ہے، ان کو ملتا رہے. اس طرح اگر کسی اسٹوڈنٹس کو فیس دینی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کی فیس دے سکتے ہیں. تو کہیں پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں کسی کے نام پر اگر وہ شخص کر کے نہیں گیا. اس طرح اگر کوئی نیک اولاد ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے یا کیا کرنا ہے، تو کم سے کم مسجد میں جا کے ایک چندہ وغیرہ دے دیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک دعا کروائیں اپنے والد کے لیے. اس کے علاوہ غریب لوگوں کے لیے اگر وہ کچھ کر کے نہیں گیا، پھر کہیں پہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں جہاں پر کسی کو مستقل طور پر ایک رزق پہنچا رہے. جائیں سمجھیں کہ کوئی معذور ہیں، یا بے سہارا عورتیں ہیں، یا یتیم بچے اور بچیاں ہیں، یا کسی یتیم بچی کا کہیں پہ شادی کروا دی، اس نیت سے کہ یا اللہ میں اس نیت سے، پہلے آپ دل میں ایک نیت بنائیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس نیت سے کہ یا اللہ آپ اس کا اجر میرے والدہ تک یا میرے والد تک اس کا اجر پہنچا دیں. لیکن یہ جو قرآن پڑھے جاتے ہیں، یا سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یا اس قسم کی جو تعلیمات ہیں، اس سے کوئی کسی کو ثواب نہیں پہنچتا. جو ثواب کا طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 طریقے ہیں، آپ اس سے کر سکتے ہیں. آپ یہ 3 طریقے کر سکتے ہیں. اب جیسے کسی کو فاتحہ پڑھنے، یا کسی کے پر فاتحہ خوانی کروانی، قرآن خوانی، چلیسواں کروانا، یہ ساری چیزیں بالکل بھی قرآن اور حدیث سے ایگزیکٹلی کہیں پہ ثابت نہیں ہے کہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سارے صحابہ اکٹھا ہو کے، ایک صحابہ فوت ہوئے ہیں، اب سارے صحابہ اکٹھا ہو کے قرآن خوانی کروا اس صحابہ کو اِصال ثواب پہنچانے کے لیے. بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے نام کا کہیں پہ چندہ دیا جائے، ان کے نام پہ کہیں پہ انویسٹ کی جائے، ان کے نام کا کہیں پہ غریبوں کا رزق لگایا جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے اِصال ثواب پہنچانے کا. باقی جو سورۃ فاتحہ کروانی، یا قرآن خوانی کروانی، یا گیدرنگ کرانی، یہ 30 سپارے ختم کروانے ہیں، یا اینیورسری منانی، یا چلیسواں منانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے آپ کو بالکل ایک سمپل اور سادہ اسلام بنا کے رکھیں. اس میں بالکل بھی کمپلیکیشن مت پیدا کریں، کیونکہ ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بدعات پھیلتی ہیں. اور ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک عالم ہے اور اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو عالم بتا رہا ہے یہ ٹھیک بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا. So we go back to the Quran and the صحیح حدیث and to find the source کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے. اگر یہ عالم ٹھیک بات کر رہا ہے then you should follow him. اگر نہیں ٹھیک بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں.